تو مارشل لا آئے گا, ملٹری کو آئے گا, تیسری قوت اسٹیبلشمنٹ یعنی پاک فوج کے پاس کوئی اور رستہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ یہ جمہوریت کا کھیل فی الحال ریپ اپ کرے. سر آپ کی نظر میں وہی آج ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا آخر میں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ جواب دینے آ گئی الزامات کا تو سب کی چھٹی ہو جائے گی, تو واضح انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. سر وڈ یو اگری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں, جب ملک کے اندر انارکی, افراتفری, سیاسی اختلافات آپس میں بڑھے ہیں اور آگے کی طرف گئے ہیں تو یقیناً ملک کے اندر تیسری قوت آ جاتی ہے ہمیشہ سے نا. ساجد صاحب ایک سیکنڈ میں ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں. احمد اویس صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے فرام پی ٹی آئی. احمد صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ساجد صاحب پلیز کنٹینیو. اچھا, جب ملک کے اندر افراتفری, انتشار, انارکی ہوتی ہے اور سیاسی جماعتیں آپس میں گتھا متھا ہوتی ہیں تو یقیناً تیسری قوت پاکستان کے اندر عین ہو جاتی ہے. اور جو کہ پاکستان کی 30 سالہ تاریخ میں, جو کہ 30 سال ڈکٹیٹرشپ رہی ہے پاکستان کے اندر, اور تقریباً 30 سے 35 سال ہی 35-36 سال جمہوری حکومت رہی ہے. اچھا, وہ الگ بات ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں, جو جمہوری وزیر اعظم جتنے بھی پاکستان کے اندر آئے, وہ اپنا ٹرن پورا نہیں کر سکے اور وقت سے پہلے ہی وہ فارغ ان کو ہونا پڑا. اچھا, جو ان کی فراغت کی وجہ بھی یہی بنی کہ آپس میں سیاسی جماعتوں کا کوارڈینیشن نہ ہونا, اپنے ذاتی مفادات, پرائرٹی یہ دینا کہ وزیر اعظم میں بنوں تم بنو, لیکن ملک کے تمام معاملات کو بالائے طاق رکھ کر آپس کے جب بھی گروہی اختلافات, معاملات خراب ہوئے تو یقیناً یہ تاریخ رہی ہے کہ پاکستان میں تیسری قوت عین ہو گئی ہے. اب اس وقت جو, کیونکہ پاکستان میں ایک تو الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں اور اگر الیکشن ہو گئے تو اب دوسری چیزیں کچھ دن افراتفری, مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھ کر ماحول کو کہ کچھ دن یہ افراتفری رہے گی. لوگ مختلف ٹریبونلز کے پاس جائیں گے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اور جو افراتفری مولانا فضل الرحمان پیدا کر رہے ہیں ساجد صاحب. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا شاید فائدہ زیادہ نہیں ہوا ہے, اور اس وجہ سے اگر ان کا فائدہ ہو جاتا, وہ جیت جاتے 8-10 سیٹیں, تو میرے خیال میں یہ پوزیشن ان کی نہ ہوتی. اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا جو ڈیرہ غازی خان ایریا ہے, کے پی کے سے وابستہ ہے وہ ایریا, اور بلکہ کے پی کے اندر ہے ڈیرہ غازی خان. اچھا, وہاں کی پالیٹکس الگ ہے کیونکہ وہ صوبہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, تو ان کا جو سیاسی مستقبل, میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا سیاسی مستقبل اب دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں, اس لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ. ساجد صاحب اگر ان کو صدارتی کرسی مل جائے تو وہ بالکل صحیح ہو جائیں گے میرے خیال سے. میرے خیال میں یہ بھی دیکھیں, اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ سب آپس میں مل بھی رہے ہیں, اور دوسری طرف ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ بھی آپس میں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں بھی جتا رہے ہیں. ابھی الیکشن مہم کے دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسپیس ملنا چاہیے, لیکن سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا تھا, صحیح نا, ان کے کارکنوں کو پکڑا جا رہا تھا. تو سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہ چکی ہے نا. اچھا, جو کیئر ٹیکر سسٹم یہاں بیٹھا ہوا ہے پورا کا پورا, وہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کا حمایت یافتہ کیئر ٹیکر سسٹم ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ اس وقت روڈوں پر نکلتے اور کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ یہ گرفتاریاں روکیں, ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. لیکن یہ سب زبانی کلامی باتیں تھیں, اور زبانی کلامی باتوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جنوبی پنجاب کے اندر تھوڑی سی فیور مل جائے. بلاول بھٹو صاحب خود لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے, ان کا وہاں فائدہ ہو جائے. جب ایک بات فیور میں کریں گے یقیناً نون لیگ کے فیور کے لوگ الگ ہوں گے, اور پاکستان تحریک انصاف اور اپنا پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپس سے مل کے بلاول صاحب کو منتخب کر دیں گے. تھوڑی پالیٹکس تھی اور کچھ بھی اس کے علاوہ سنسیریٹی کہیں بھی نہیں تھی, صرف